بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 1932 میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے، تو یہی خواب اگلی رات میں انہیں پھر نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے، تم اس پر زور دو کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشگن اور خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے اشکبار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن ڈاکٹر بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے، اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مت سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ڈاکٹر نور احمد صاحب عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں احمد پور شرقیہ میں ایک نیک خاتون دینی مدرسے کی محتمم تھی۔ اس کو ایک لا علاج مرض لاحق ہو گیا۔ میرے پاس بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں داخل ہوئی اور وہیں وفات پائی۔ ان کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کراچی سے ایک حاجی صاحب، جو کہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب کے سسر ہیں، بھیجا کرتے تھے۔ جب یہ نیک خاتون فوت ہو گئی تو حاجی صاحب کو کراچی میں اطلاع دی گئی۔ وہ تشریف لائے اور سیدھے اس بیوی کی قبر پر گئے۔ واپس آ کر سب سے پہلے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی قبر میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اگلے روز حاجی صاحب پھر قبرستان تشریف لے گئے۔ جب واپس لوٹے تو بے حد غمگین تھے۔ آتے ہی رونا شروع کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، مگر نماز کی پابندی جاری رہی۔ ہر وقت استغفار میں مشغول رہتے۔ 3 دن تک کھانا پینا بند کرنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ان کے داماد تھے مجھے لے گئے۔
میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حاجی صاحب مسجد میں پڑے ہوئے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور آہوازاری کر رہے ہیں۔ آواز میں اتنا درد اور سوز تھا کہ پاس بیٹھنے والے پر بھی گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ میں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میرے بار بار کے اصرار پر انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کشف قبور کا وظیفہ بتایا تھا۔ وہ انہوں نے پہلے روز اس بی بی کی قبر پر کیا تو نہایت اچھی خبر ملی۔ دوسرے روز 7 والی قبروں پر وہی وظیفہ پڑا تو دیکھا کہ سب قبریں آگ سے بھری ہوئی ہیں اور مردے آگ میں تڑپ رہے ہیں۔ کسی قبر میں آگ کم ہے، کسی میں زیادہ، حتیٰ کہ پورے قبرستان میں صرف 3 قبریں اس آگ سے محفوظ ہیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ منظر دیکھ کر روں نہ تو اور کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے تخفیف عذاب کی دعا مانگ رہا ہوں۔ ایسا دردناک عذاب کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ذہنی توازن کھو بیٹھیں یا دہشت سے مر جائیں۔ پھر حاجی صاحب نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عذاب قبر اس قدر دردناک ہے کہ اگر انسان اس کو دیکھ لے یا اس کی آواز سن لے تو پاگل ہو کر جنگلوں میں بھاگ جائے اور اپنے مردے دفن کرنا بند کر دے۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ قبریں آگ سے کیوں بھری ہوتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے، دوسرے استنجے سے بے توجہی کی وجہ سے۔ اس دردناک نظارے کی وجہ سے حاجی صاحب اکثر رویا کرتے تھے اور حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی قبروں کو عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سب کی قبروں کو عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔